بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہدایہ کی 14 اینول گریجویشن سرمنی کے اندر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے مخدوم حضرت شیخ حضرت اقبال صاحب کا آج بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ ہر ادارے کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، اس کے لیے یہ دن بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے جس خوبصورتی کے ساتھ تعلیم اور تربیت، تزکیہ، تصوف اور دینی علوم کی خدمت میں حضرت لگے ہوئے ہیں، یہ حضرت ہی کا امتیاز ہے۔ اور میرے اوپر تو حضرت کا خاص احسان یہ ہے کہ میں بنوریا سے 4-5 گھنٹے پڑھا کے آتا ہوں 2-3 جگہوں سے، تو 12 بجے میری انرجی ختم ہوتی ہے، تو یہاں ہدایہ اکیڈمی میرا جو ہے وہ ڈیرا ہے، اور یہاں میں 1 گھنٹے بڑے فریش ہوتا ہوں، پھر اس کے بعد ڈی ایچ اے صوفہ کے اندر جو ہے وہ 4-5 گھنٹے کے لیے بڑی آسانی سے میری ٹیچنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے اوپر ایک ایکسٹرا احسان ہے حضرت کا۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں سنن ابی داؤد کی، اور اس کا تھوڑا سا مفہوم اور ایکسپلینیشن آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کتاب الادب ابو داؤد کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینسب احدا الا الی الدین۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے نہیں سنا مگر دین کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھی صحابی کا، کسی بھی ساتھی کا، کسی بھی کمپینین کا جب تعارف کرواتے تھے، اس کا انٹروڈکشن پیش کرتے تھے، تو وہ ایک ہی ہوتا تھا کہ اس کے پاس دینی تعلیم کتنی ہے، اس کے پاس دین کتنا ہے اور دینی تعلیم کتنی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری امتیازات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے اپنے گھر کے صحن کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے، اور اپنے گھر کو انہوں نے ایک اکیڈمی کی شکل دے دی تھی۔ اور دوسرا سب سے بڑا تعارف یہ کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر قرآن مجید جمع کیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا تعارف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، وہ ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے، لیکن آج تک ہم یہ نہیں جانتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر اینڈ سنز ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن کے اندر ایک اکیڈمی کھولی ہوئی تھی جس میں لوگ قرآن سنتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لینڈ لارڈ تھے، خیبر کے بعد بہت ان کو زمینیں ملیں، کئی کاروبار تھے ان کے، لیکن کاروبار کے حوالے سے، ان کی زمینوں کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے ہم کوئی ان کا تعارف نہیں جانتے۔ ان کا تعارف بخاری شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ مدینے کے باہر رہتے تھے، اور انہوں نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا تھا، دن مقرر کر رکھے تھے اپنے پڑوسی کے ساتھ کہ 2 دن تک تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، صحبت میں جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ اور دینی تعلیم حاصل کر کے آؤ، میں تمہارے گھر کے کام کروں گا، اور اس کے بعد میں جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی کے اندر اور مدرسہ صفہ کے اندر میں جا کر دینی تعلیم حاصل کروں گا، اور 2-3 دن تک تم میرے گھر کے کام سنبھالنا۔ یہ تھا دینی تعلیم اور یہ تھا دینی تعلیم کا تعارف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا تعارف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر قرآن مجید کو کی تمام لغات کے بجائے لغت قریش کے اوپر، قریش کی جو لغت تھی، قریش کی جو ٹون تھی، اس کے اوپر قرآن مجید کو جمع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے بہت تعارف تھے، لیکن سب سے جو ان کا مشہور تعارف ہے وہ کیا تھا؟ اقضاہم علی، وہ قرآن و حدیث کے بہت ماہر تھے، اور جو فیصلے کرتے تھے وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ میں پھر اس حدیث کو ریپیٹ کرتا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ما سمعت احدا ينسب ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينسب احدا الا الى الدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب بھی کسی کا انٹروڈکشن پیش کیا جاتا تھا تو صرف ایک ہی انٹروڈکشن ہوتا تھا کہ اس کو قرآن اتنا آتا ہے، اس کو حدیث اتنی آتی ہے، اس کو فقہی بصیرت اتنی حاصل ہے، اور اس کو دینی علوم جو ہے وہ اتنے حاصل ہے۔ یہ ایک ہی جو ہے وہ تعارف تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، تو ہمارے لیے قابل فخر تعارف کیا ہے؟ ہم نے اپنے لیے کس ٹائٹل کو پسند کیا ہے؟ ہم نے اپنے لیے کس سٹیٹس کو پسند کیا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب ہوں، میں یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں۔ یہ وہ تعارف ہیں، وہ ٹائٹل ہیں، بے شک یہ بھی بڑے اچھے تعارف ہیں، لیکن ہمیں ان کے اوپر فخر نہیں کرنا،
ہمیں فخر یہ کرنا ہے کہ میں ہدایہ اکیڈمی کے اندر آ کے پڑھتا ہوں، ہم نے فخر یہ کرنا ہے کہ میں ہدایہ اکیڈمی کے پروگراموں کے اندر آ رہا ہوں اور یہاں سے جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، چاہے آن سائٹ ہو یا آن لائن ہو۔ تو آج کے بعد ابو داؤد کی اس روایت کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے تمام تعارفوں کو نیچے کریں اور سب سے اوپر جو اپنا ٹائٹل اپنے لیے پسند کریں، اپنے لیے جو اسٹیٹس پسند کریں، اپنے لیے جو تعارف پسند کریں، وہ یہ کہ میں ہدایہ اکیڈمی کا طالب علم ہوں۔ یہ جو ہے وہ آج کے بعد ابو داؤد کی اس روایت کے بعد امید ہے کہ آپ کو یہ سبق حاصل ہو گیا ہوگا۔ میں ایک بار پھر جتنے اس سال پاس آؤٹ ہو رہے ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر اپنے مخدوم مکرم حضرت شیخ حضرت اقبال صاحب جن کی عنایتیں اور نوازشیں ہمیشہ ہمارے اوپر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں اور ان کی دینی خدمات کے اندر برکتوں سے ان کو مالا مال فرمائے، اور ہدایہ اکیڈمی کا یہ جو 2 دہائیوں کا سفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدیوں تک لے کے جائے۔ اور ابھی جو ہے وہ ہمارے دوست مولانا عمر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت کہہ رہے ہیں آدھی دنیا نہیں پوری دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایہ اکیڈمی کے فیض کو لے کے جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیم کے اوپر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔